السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کا معجزہ، آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ جنوں کا وہ گروہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن کے گیا تھا، وہ اپنے قبیلے والوں سے بات کر رہا ہے، تو وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور ان حقیقت ہے، نہ ہم، وَأَنَّا اور حقیقت ہے کہ ہم، منا من سے، نہ ہم، منا ہم سے، وَأَنَّا منا اور حقیقت ہے کہ ہم میں سے، الصالحون نیک لوگ، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور حقیقت ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں اچھے، وَمِنَّا اور ہم میں سے، دون ذالک، دون علاوہ، ذالک اس، وَمِنَّا دون ذالک اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، یعنی کچھ لوگ تو اچھے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ وَكُنَّا عَلَىٰ طَرَائِقَ قِدَدًا، کنّا، کانا اور کنّا، کانا وہ تھا، کنّا وہ ہم تھے۔ کانا کا ترجمہ حال میں بھی کیا جا سکتا ہے، کانا وہ ہے، کنّا ہم ہیں، کنّا ہم ہیں، طرائق، طرائق کہتے ہیں راستوں کو، طریق کی جمع طرائق، راستے، طریقہ تو اس کی واحد ہے۔ قِدَدًا، قِدَدًا کہتے ہیں مختلف چیزوں کو، پھٹی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، جیسا ہے نا سیدنا یوسف علیہ السلام کا قمیض جو تھی وہ وزیر عزیز مصر کی بیوی نے پھاڑ دی تھی، تو لفظ وہاں استعمال ہوا ہے قدت قمیصہ، قدت، قدہ اس نے پھاڑ دیا، قدت مونس کے لیے آتا ہے، اس نے پھاڑ دی، قمیصہ اس کی قمیض، اور اسی سے لفظ ہے قِدَدًا، پھٹا ہوا، الگ الگ، مختلف۔ کنّا طرائق قِدَدًا، کنّا ہم ہیں، طرائق قِدَدًا مختلف راستوں پر، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور دراصل کچھ تو ہم میں سے اچھے ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور کچھ ہم میں سے اور طرح کے ہیں، کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہم بھی مختلف طریقوں پر ہیں۔ جن اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر سارے ہی لوگ اچھے ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، ہم میں بھی لوگ جو ہے وہ کئی راستوں پر ہیں، کئی طریقوں پر ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی جن جو ہیں ان میں بھی برے لوگ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، پھر مذاہب کی تقسیم کے لحاظ سے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پھر جیسے مسلمانوں کے فرقوں کی تقسیم ہے، اس طرح ان میں بھی ہے، گروہ بندی ہے، فرقہ بندی ہے، ان میں بھی سارا ایسا ہی چلتا ہے، اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اب جن کہتے ہیں کہ ہم نے اب یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے اور بندہ بچ جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر کے بندہ بچ نہیں سکتا، کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، وَأَنَّا اور انا،
انا حقیقت ہے، نہ ہم، انا حقیقت ہے کہ ہم نے، زننا، زنا اس نے گمان کیا، زننا ہم نے گمان کیا۔ اچھا، زن جو ہے یہ دو معنی دیتا ہے، ایک زن کے معنی ہوتا ہے گمان کرنا، شک کرنا، دوسرا یہ معنی یقین کے بھی دیتا ہے۔ یہاں یہ یقین کے معنی دے رہا ہے۔ وَأَنَّا، اور حقیقت ہے کہ ہم نے، زننا یقین کر لیا ہے ہم نے، ان کے، لن نعجزا عاجز کرنا، کسی کو ہرا دینا، کسی کو شکست دے دینا۔ جیسے کشتی ہوتی نا تو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دینا، یا کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے دلیل سے تو دلیل میں کسی کو ہرا دینا۔ نو جیزو، آجزا اس نے عاجز کر دیا، بے بس کر دیا، یعجزو وہ بے بس کرتا ہے۔ اور نو جیزو یا کی جگہ پر نون لگا دیں، نو جیزو ہم بے بس کرتے ہیں یا بے بس کر دیں گے، نو جیزو ہم بے بس کر دیں گے، اکٹھا پڑھیں گے، لن نو جیزا ہم بے بس نہیں کر سکتے، ہم ہرگز ہرا نہیں سکتے، شکست نہیں دے سکتے، کس کو؟ اللہ، اللہ کو۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور حقیقت ہے کہ ہم نے یقین کر لیا ہے، ہمیں یقین ہو گیا ہے اس بات کا، ان کے، لن نعجز اللہ ہم ہرگز اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، فی الارض، فی میں، الارض زمین، فی الارض زمین میں، ولن نعجزہ، اور ہرگز شکست نہیں دے سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، ہو اس کو، ہربن، ہربن دوڑ میں، دوڑتے ہوئے، یعنی دوڑ کے ہم نکل جائیں، کہیں اور بھاگ جائیں اور پکڑے نہ جا سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک لفظ ہوتا ہے حرب، وہ ہا دوسرا ہوتا ہے، تو جسے حلوے والا ہا کہتے ہیں، تو یہ جو ہے حربن، اس کے معنی ہے دوڑنا، اور اس کا معنی ہوتا ہے لڑائی، جنگ، حربن جنگ، حربا بھاگنا، ولن نعجزہ حربن ہم بھاگ کر بھی اس کو بے بس عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور واقعی ہمیں یقین ہو گیا ہے، أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہ ہی بھاگ کر ہم اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ اب جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہم ایسا تو کر نہیں سکتے کہ اللہ سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے نہ، ہم کہیں نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بھی فرمایا نا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں، اگر تم آسمان و زمین کی حدوں سے باہر نکل سکتے ہو تو جاؤ، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، لیکن کوئی نہیں بھاگ سکتا، کہیں جا نہیں سکتا۔ تو جن کہتے ہیں اب ہمارا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے، ہمیں بات یہ سمجھ آ گئی، سچی بات ہے، ہم ہے نا، ہمیں اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی طرح نکل جائے گا کام، بچ جائیں گے۔ اگر یقین ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے تو پھر بندہ کبھی ہیرا پھیری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو تکلیف نہ دے، دکھ نہ دے، اور کسی کی برائی نہ کرے۔ تو لوگوں کے ساتھ یہ رشوت، ملاوٹ، ہیرا پھیری، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا، بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے بچ جاؤں گا، یہ اس کو دھوکہ ہے۔ جب جن کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، وَأَنَّا، اور اَنَّا حقیقت ہے،
وَأَنَّا اور حقیقت ہے نہ ہم نے لما جب وَأَنَّا لما اور حقیقت ہے کہ جب ہم نے سمینا سامعہ اس نے سنا سمینا ہم نے سنا وَأَنَّا لما سمینا اور حقیقت ہے کہ جب ہم نے سن لیا. یہ لما نیا لفظ ہے جس کے معنی ہے جب. الہدا ہدایت کو قرآن کو ہدایت کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو یہ خاص ہو گیا تو اس کا ترجمہ کریں گے الہدا کا ترجمہ یہ ہدایت مراد اس سے قرآن یعنی جب ہم نے قرآن کو سن لیا آمنا آمنا وہ ایمان لایا آمنا ہم ایمان لے آئے بھی بھی پر ہی اس پر وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ حقیقت ہے کہ جب ہم نے قرآن کو سن لیا آمنا بِهِ ہم اس پر ایمان لے آئے. آگے وہ بتاتے ہیں فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَمَن تو من جو بھی یومن آمنا یومنو آمنا وہ ایمان لایا یومنو وہ ایمان لائے گا فَمَن یومن تو جو بھی ایمان لائے گا بِرَبِّهِ بھی پر ربی رب ہی اپنا بِرَبِّهِ اپنے رب پر فلا یخاف بخسا ولا رہقا فلا فاتو لا نہیں یخاف خافا وہ ڈر گیا یخاف وہ ڈرے گا لا یخاف نہیں ڈرے گا جو ایمان لے آیا نا رب پر فلا یخاف اس کو وہ نہیں ڈرے گا کس بات سے بخسن کسی نقصان سے بخسن نقصان ولا اور نہ ہی رہکن ظلم نہ اس کو کسی خسارے کا ڈر ہے اور نہ ہی اس کو ظلم کا ڈر ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ اور بلا شبہ ہم نے جیسے ہی سنا اس ہدایت کو آمنا بِهِ ہم اس پر ایمان لے آئے فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ تو جو بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر فلا یخاف بخسا ولا رہقا تو وہ نہیں ڈرے گا کسی قسم کے نقصان سے اور نہ ہی ظلم سے. یعنی جب جن کہتے ہیں کہ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم اللہ سے جو ہے وہ اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے اس کو شکست نہیں دے سکتے تو ہم نے ہدایت کو سنا قرآن کو سنا تو ہم ایمان لے آئے. اب پھر کہتے ہیں کہ جو بھی ایمان لائے گا نا اپنے رب پر اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کس کا نقصان کا یعنی وہ جو عمل کرے گا ان کے اعمال کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس میں کمی نہیں کی جائے گی ولا رہقا اور نہ ہی اس پر ظلم کیا جائے گا یعنی کسی اور کی جو ہے نا گناہ اس پر ڈال دیے جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا اس پر ظلم نہیں ہوگا. تو اب اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں انسانوں میں بھی اچھے برے لوگ ہیں جنوں میں بھی ہیں قوموں میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں سارے ہی ایک طرح کے نہیں ہوتے. دوسری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا کوئی شکست نہیں دے سکتا. ایمان والے کو کوئی ڈر نہیں ہوگا یہ تیسری بات ہے جو ایمان لائے گا رب پر اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا کہ اسے کوئی نقصان ہو جائے گا گھاٹا پڑ جائے گا یا اس پر ظلم کیا جائے گا یہاں نہیں آخرت میں یہ جو وہ اعمال کرے گا اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی کے جو گناہ ہیں وہ اس پر نہیں ڈالے جائیں گے. تو قرآن جو ہے اس کا معجزہ کیا ہے دیکھیے معجزہ جو ہے یہ لفظ ہے کسی کو عاجز کر دینا بے بس کر دینے سے. قرآن میں ایسے ایسے دلائل ہیں کہ قرآن جو ہے سامنے والے کو بے بس کر دیتا ہے اسے مجبور کر دیتا ہے ماننے پر. ہاں کس کو جو سمجھنے کے لیے آتا ہے
جو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے تو واقعہ اتنے دلائل ہیں کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے جنوں کو بے بس کر دیا، مجبور کر دیا کہ وہ اس قرآن پر، اس ہدایت پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ ان نے دیکھ لیا کہ جو ہم کر رہے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے وہ بات غلط ہے، جو ہم کہتے تھے کہ اللہ کے شریک ہے وہ بات غلط ہے، جو ہم سمجھتے تھے کہ اللہ سے بچ جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن جو ہے یہ سراسر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، تو وہ اس پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن نے ان کو بے بس کر دیا، عاجز کر دیا۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن جو ہے اپنے مد مقابل کو بے بس کر دیتا ہے، عاجز کر دیتا ہے۔ ہاں جی، کوئی اس قرآن کو شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ ہمیں بھی اس قرآن کو پڑھنے اور اس پر ایسے ہی اپنا ایمان پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جیسے جنوں کے اس گروہ نے قرآن ایک ہی بار سنا اور کس قدر ان کا اس پر یقین اور اعتقاد مضبوط ہو گیا۔ اللہ ہمارا بھی اعتقاد ایسے ہی مضبوط کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔